حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام بری اپنے عہد کے عظیم اور مشہور اولیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ کی زندگی میں زہد اور جذب و مستی بہت نمایاں ہے۔ آپ کی بزرگی اور عظمت کا چرچا گلی گلی ہے۔ آپ کا اصل نام شاہ عبد اللطیف ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی سید سخی محمود تھا۔ آپ کے والدین موضع کرسال تحصیل چکوال ضلع جہلم میں رہائش پذیر تھے۔ آپ بھی اسی گاؤں میں 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بادشاہ جنگیر کا عہد حکومت تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم غور وسطی یعنی موجودہ شہر اٹک سے حاصل کی، جہاں انہوں نے فقہ حدیث اور شریعت اور بہت سی اسلامی تعلیمات حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ نے شادی کی اور ان کے گھر ایک بیٹی کی آمد ہوئی، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ دونوں ماں بیٹی کچھ عرصے میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ ان کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ 24 سال ہزارہ کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت کے لیے گم ہو گئے۔ حضرت امام بری کا بازار مارگلہ کی پہاڑیوں کے پاس چھوٹے سے علاقے نورپور شاہ میں موجود ہے۔ یہ نورپور شاہ آپ رحمۃ اللہ کے آنے سے پہلے چور پر ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر اس وقت کے قاتلوں، چوروں اور بھگوڑوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ وقتاً فوقتاً وہ اس شہر میں امن و سکون، محبت و خلوص اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا نام وحید انجم ہے اور یہاں پہ میں بری امام سرکار کے دربار پہ لوکل ہوں، اور تقریباً 16-17 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ سرکار کے گیٹ کے باہر جو ہے نا ڈیوٹی کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے میرے بزرگ بھی یہاں پہ ڈیوٹی کرتے تھے۔ لگ بھگ 350-400 سال پہلے 1617 عیسوی میں سید کسرا کے متصل چکوال سے متصل کرسال کے علاقے قصبے میں سرکار بری امام سرکار کی ولادت سید محمود بادشاہ کے گھر میں ہوئی۔ اس سے قبل 1000 سال پہلے تقریباً سید ابو القاسم الحسین مشہدی سرکار، جو ان کا بائی علاقہ مشہد مقدس تھا، وہاں سے وہ جب مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ زیارت پہ گئے تو وہاں سے ان کو روزہ رسول سے صدا آئی کہ حسین المشہدی یہاں پہ بہت اہل صفا موجود ہیں، لہٰذا آپ جو ہے نا ہند کی طرف جائیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ملنے والے حکم کے مطابق آپ جو ہے اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ جو ہے نا مشہد مقدس سے ایران سے افغانستان کے راستے بلوچستان اور بلوچستان کے راستے سندھ میں میرپور اسٹریا میں داخل ہوئے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتے ہوئے حسن ابدال سے پھر جا کے آپ نے وہاں اس مقام پہ قیام کیا جس کو آج کل سید کسرا کہا جاتا ہے، اور ان کی تاریخ تقریباً 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے تقریباً۔ اس کے بعد ان کو جو کہ مشہد مقدس سے بہت بے پناہ عشق تھا، اس وجہ سے وہ اپنے جو ہے نا 5 بیٹوں کے ساتھ جو ہے نا واپس چلے، جن میں سے 2 واپس آ گئے تھے، اور 2 کا روزہ سب سے قدیم ترین کا دربار جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں عادل پیر سید غیاث الدین کاظمی مشہدی، جن کا لقب جو ہے عادل پیر سے مشہور ہے، وہ ان کا سب سے قدیم ترین دربار ہے۔ اس کے بعد سرکار کے جو والد تھے سید محمود بادشاہ سرکار، وہ خود نجف اشرف سے فالو القصیر تھے اور وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور جب بچپن میں ہی سرکار کی کرامات کا ظہور ہوا تو سرکار نے ان کے والد نے ان کو کہا کہ آپ بچپن میں ہی مجھ میں رتبے اور مقام میں مجھ سے بھی کراس کر کے، تو سرکار کی عمر تقریباً 9 سال تھی کہ سرکار اس وقت قرآن پاک حفظ کر چکے تھے، اور سرکار کو لاکھوں کی تعداد میں نبی پاک کی حدیث مبارک بھی حفظ تھی۔ تو اس وقت 9 سال کی عمر میں سرکار جو ہے نا ایران، عراق، شام، سعودی عرب سے ایران عراق سے ہوتے ہوئے سعودی عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آپ نے حاضری دی، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے نا حج بیت اللہ کا بھی شرف حاصل کیا۔ تو وہاں پہ یہ آپ جو تقریباً 12 سال جو ہے نا وہیں پہ مقیم رہے۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 21 سال کے لگ بھگ ہوئی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ KPK میں ہزارہ میں جبری کوالہ کے پاس ایک مقام ہے، اس کو شاہ کا چلہ آج کل کہا جاتا ہے، وہاں پہ سرکار نے 5 سال جو ہے نا مشکل عبادت جو ہے نا ریاضت کی۔ اس کے بعد جو ہے سرکار نے وہیں پہ ایک کاظمی مشہدی بزرگ تھے، ان کا نام سید عبداللہ شاہ غازی تھا، ان کی پوتی سے سرکار نے عقد فرمایا، جن کی پہلی بیٹی کی ولادت کے موقع پر سرکار کی بیوی اور بچی جو ہے نا وفات پا گئی۔ اس کے بعد سرکار نے اس مقام کو خیر آباد کہا کہ پھر اس پیچھے مقام میں ایک سرکار کی چلا گاہ ہے، اس کو لوہ دندی کہا جاتا ہے۔ سرکار نے وہاں پہ خشکی کا مقام غار کے اندر 12 سال لگاتار جو ہے نا خدا کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور نعت کا جو عبادت کی ہے اپنی، وہ 12 سال سرکار نے جو چلا کاٹا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے یہاں سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر نلاں بوتوں کا مقام ہے، وہاں پہ سرکار نے پانی کے اندر جو ہے نا اللہ پاک کی حمد و ثنا اور ان کی جو ہے نا عبادت و رعایت کی۔
اس کے علاوہ سرکار نے تقریباً روز زمین پہ 1.25 لاکھ مقامات پہ جا کے دین اسلام، دین حق کی اشاعت کی اور تبلیغ کی، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اسلام سے جو ہے نا روشناس کرایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 91 سال پائے، اور اس میں سے آخری جو ہے نا 20 سال سرکار نے اسی مقام پہ جہاں پہ سرکار کا روزہ ہے وہاں پہ اپنی زندگی کے 20 سال آپ نے آخری گئے۔ تقریباً شاہ جہان بادشاہ کے دور میں آپ نے 1026 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 1617 عیسوی میں، اور 1117 ہجری کے مطابق 1617 عیسوی میں آپ کی جو ہے نا 1705 میں آپ نے وفات پائی ہے۔ تو اس جگہ پہ، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، یہ سرکار کا روزہ ہے، اور یہ سب سے یہاں پہ اسلام آباد میں مشہور مقام ہے، اور پورے ایشیا کا جو ہے نا سب سے بڑا دربار ہے۔ ایشیا میں جتنے بھی ایشیا میں دربار پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا دربار حضرت امام بری سرکار کا ہے، اور سرکار نے روز زمین پہ 1.25 لاکھ مقامات پہ جا کے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، ہر ایک مقام پہ آپ نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو دین حق سے روشناس کرایا۔ آج ہم بھی جو ہے نا 8-9 پشتوں سے اگر مسلمان کلمہ حق پڑھ رہے ہیں تو یہ سرکار کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے ہمارے بزرگوں کو سکھائی تھی، جس کی وجہ سے ہم اسلام سے روشناس ہوئے۔ تو آج جتنے بھی لوگ یہاں پہ سرکار کے در پہ آتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جن کے اجداد کو سرکار نے کلمہ حق سے روشناس کرایا، تو اور وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے سرکار کے در پہ آتے ہیں۔ حضرت بری امام نے نورپور شاہ میں اسلام کی تبلیغ کی، جس کی بدولت وہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اور بامشرف مسلمان ہوئے۔ ایسے یہ علاقہ چورپور سے نورپور شاہ ہو گیا۔ ملک بھر سے عوام کی بڑی تعداد روزانہ حضرت کے دربار پر حاضری کے لیے آتی ہے۔ مزار کو سب سے پہلے اورنگزیب عالم نے اپنے دور حکومت میں بنوایا، اور رفتہ رفتہ اسے مزید خوبصورت کیا گیا۔ 2005 تک حضرت امام بری کا عرس ہر سال منایا جاتا رہا، لیکن 2005 میں مزار پر ہونے والے خودکش حملے سے یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ اس ملک میں، پاکستان میں، کیپٹل سٹی میں خاص طور پر جتنے بھی عیسائی بستے ہیں، وہ آزاد ہیں کہ یہاں پہ کرسمس منائیں، ایسٹر منائیں۔ سکھ آزاد ہیں کہ وہ اپنی بیساکھی منائیں، ہندو بھی آزاد ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنی ہولی منائیں۔ لیکن آج تقریباً 16-17 سال سے تقریباً ہو چکے ہیں، 2005 سے سرکار بری امام سرکار کے عرس، جو کہ ہمارے ایک مذہبی سالانہ عبادت ہے، اس پر جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ تو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا ہر شخص اس ملک میں بسنے والا اپنے مذہبی حساب سے آزاد ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن آج 15-16 سال سے ہمارے مذہب کے اوپر، کیونکہ ہم درباری طریقت کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہے کہ سالانہ ہمارا مذہبی تہوار ہے جس کے اوپر جو ہے نا پابندی لگائی گئی ہے۔ ہم حکومت وقت سے تمام ارباب اختیار سے جو ہے نا ازانہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارا عرس بری امام سرکار کا جو ہے نا دوبارہ بحال کیا جائے، تاکہ ہم اپنی مذہبی عبادت جو ہے نا اپنے طور طریقے سے اور اپنے امن اور سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اس حملے سے دربار کو کافی نقصان پہنچا۔ موجودہ دربار وفاق کی جانب سے بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر میں بنایا گیا ہے۔ 2015 میں کیے جانے والا ترقیاتی کام حال میں ہی مکمل ہوا۔ اس تعمیراتی کام میں مزار پر مینار اور گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ نئے تعمیراتی کام اور تزئین و آرائش کی وجہ سے مزار کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ زری کے اوپر موجود گنبد میں مکمل شیشے کا کام کیا گیا ہے۔ آپ کی قبر مبارک کو چاروں اطراف سے شیشے میں بند کر دیا گیا ہے۔ قبر تک رسائی صرف خاص خادموں کو حاصل ہے۔ لوگ قبر تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن عقیدت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی لوگ چادریں اور پھول کی پتیاں لے کر قبر کے قریب زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ پھول کی پتیاں اکٹھی کر کے بری امام سرکار کی مچ میں لے جائی جاتی ہیں، جہاں ان کو آگ لگا کر راکھ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ راکھ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں لوگ چراغ بھی جلاتے ہیں، اس عقیدت سے کہ اس کی لو سے صدقہ بری امام اللہ ان کی اندھیروں سے گری زندگی میں روشنی عطا کرے اور ان کی مصیبتوں کو کم کرے۔ دربار میں ہر وقت لنگر چلتا ہے، جس میں چاول اور زردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں لوگ دربار کے ساتھ ہی باہر موجود دیگ والوں سے نیاز میں نمکین چاول اور زردے کی دیگیں خرید کر لنگر خانے میں بھجواتے ہیں، تاکہ آنے والے حاضرین یہاں کی نیاز سے مستفید ہو سکیں۔ دربار کے احاطے میں موجود درخت، جو کہ 600 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، جس کی لمبائی 50 فیٹ سے بھی اونچی بتائی جاتی ہے، وفاق نے دربار کو مزید خوبصورت اور صفائی کا خیال رکھتے ہوئے درخت کے کچھ حصے کاٹ دیے۔ عقیدت مند اس درخت کی شاخوں اور تنوں کے ساتھ منت کے دھاگے باندھنے آتے ہیں، جو کہ منت پوری ہونے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں۔
جن میں زیادہ تعداد نئے شادی شدہ جوڑے اپنی زندگی میں خوشحالی کی منت مانگنے آتے ہیں اور عاشق اپنی معشوق کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہاں منت مانگ. کچھ عقیدت مند یہاں اگربتی بھی لگاتے ہیں اور اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ بڑی سرکار کے صدقے یہ اگربتی پوری جلنے سے پہلے اللہ عز و جل ان کی دعا یا التجا سن لیتے ہیں. حضرت امام بری نے اپنی زندگی میں 4 خلفاء مقرر کیے جن میں دبنگ شاہ، عنایت شاہ، مٹھا شاہ اور شاہ حسین شامل ہیں. ان کی خلفاء نے حضرت کی وفات کے بعد ان کے مشن کو آگے جاری رکھا. آپ نے آج سے 300 سال پہلے اسی گاؤں میں بیٹھ کر موجودہ شہر اسلام آباد کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ شہر ایک اسلامی ملک کا دل ہوگا جو ساری مسلم امہ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے باطل کے خلاف آواز اٹھائے گا.